آئیے آج ایک بڑے دلچسپ موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ایک ایسا تصور جو تاریخ کے ہر دور میں طاقت کے نشے کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جسے قرآن فرعونیت کہتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور اس کا علاج کیا ہے۔ اچھا، تو آج ہم بات کس ترتیب سے کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آخر یہ فرعونیت کی بیماری ہے کیا، پھر ہم اس کے روحانی علاج کی طرف بڑھیں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ چیز آج ہماری زندگیوں پر کیسے اثر ڈال رہی ہے۔ دیکھیں، فرعون صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری سوچ، ایک پوری ذہنیت کا نام ہے۔ اور یہ وہ سوچ ہے جو کسی بھی انسان کے اندر کسی بھی وقت جنم لے سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ سوچ ہے کیا اور یہ پیدا ہوتی کیسے ہے؟ طاقت کا نشہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ انسان کی ایک بہت پرانی کمزوری ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہر دور میں بس اپنا چہرہ بدل کر ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ اس بیماری کی 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ پہلی، تکبر، یعنی خود کو دوسروں سے بہتر اور برتر سمجھنا۔ دوسری، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنا، یعنی اپنے اختیار کو ظلم کا ذریعہ بنا لینا۔ اور تیسری، یہ سمجھنا کہ ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں۔ یہی وہ زہر ہے جو انسان کو بندگی کے مقام سے گرا کر خدائی کے دعوے تک لے جاتا ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے نا، یہ صرف فرعون کے الفاظ نہیں تھے، یہ اس ذہنیت کا کھلا اعلان تھا جس کی گونج آج بھی دنیا کے سب سے طاقتور دفتروں اور کارپوریٹ بورڈ رومز میں سنائی دیتی ہے، بس شاید الفاظ تھوڑے مختلف ہوتے ہیں۔ اچھا، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس اتنی خطرناک بیماری کا علاج کیا ہے؟ اسلام اس کا جواب ایک بہت ہی سادہ لیکن بہت گہرے اصول میں دیتا ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا اور بنیادی جواب انسان کو اس کی اصل حیثیت یاد دلانا ہے۔ اور یہ یاد دہانی کوئی کمزوری کی علامت نہیں، بلکہ یہ تو اصل طاقت کی نشانی ہے، کیونکہ حقیقی طاقت اپنی حدود کو پہچاننے میں ہے، اور یہی وہ توازن ہے جو انسان کو تکبر کے گڑھے میں گرنے سے بچاتا ہے۔ اور دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اس اصول کو روزمرہ کی زندگی میں یاد رکھنے کا ایک عملی طریقہ بھی دیا گیا ہے۔ نماز میں سجدہ کرنا صرف ایک جسمانی حرکت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اندر کی اس فرعون کو ہر روز 5 وقت شکست دینے کا ایک علامتی اظہار ہے۔ تو یہ اصول صرف ایک فرد کی سوچ تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اسلام اسے ایک مکمل نظام کی بنیاد بناتا ہے، ایک ایسا نظام جو معاشرے کی ہر سطح پر اس بیماری کی جڑیں کاٹتا ہے۔ تو کام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے فرد کی اپنی ذات سے۔ پہلا قدم ہے تزکیہ نفس، یعنی مسلسل اپنی نیتوں اور اعمال کو پرکھتے رہنا۔ دوسرا قدم ہے عبادات کا نظام، جیسے نماز انا کو توڑتی ہے، روزہ خواہشات پر قابو پانے کی ٹریننگ دیتا ہے، اور زکوٰۃ مال کی محبت سے دل کو پاک کرتی ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم قدم جواب دہی کا تصور ہے، یہ یقین کہ ہر عمل کا حساب ایک دن دینا ہی ہوگا۔ اور یہ اصلاحی نظام صرف فرد تک محدود نہیں رہتا، معاشرتی سطح پر یہ سماجی انصاف اور برائی کو روکنے کی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ ریاستی سطح پر یہ اصول واضح کرتا ہے کہ حکمران مالک نہیں بلکہ عوام کا خادم ہے، اور سارے فیصلے مشاورت سے ہوں گے۔ اور عالمی سطح پر یہ عالمی انصاف اور تمام قوموں کی خود مختاری کے احترام کا درس دیتا ہے۔ یہاں آ کرنا طاقت کا پورا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے ایک ملک کی طاقت اس کے ہتھیاروں یا معیشت میں نہیں، بلکہ اس کے انصاف، کمزوروں کی حفاظت اور امن کو فروغ دینے کی صلاحیت میں ہے۔ یعنی طاقت ایک امانت ہے، کوئی ذاتی ملکیت نہیں۔ لیکن شاید یہ سوچا جا رہا ہو کہ یہ تو صدیوں پرانی باتیں ہیں، آج کی اس جدید ٹیکنالوجی سے بھری دنیا میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ تو جناب، اہمیت آج بھی اتنی ہی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ۔ فرعونیت آج بھی زندہ ہے، بس اس نے نئے چہرے اور نئے نقاب اوڑھ لیے ہیں۔ آج اس کی شکلیں مختلف ہیں، جیسے ٹیکنالوجی کا غرور، جب بڑی بڑی کمپنیاں خود کو قوانین اور اخلاقیات سے بالاتر سمجھنے لگتی ہیں، یا پھر معاشی استحصال، جب عالمی مالیاتی ادارے ملکوں پر اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں، یہاں تک کہ علم اور معلومات کو بھی دوسروں پر برتری جمانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، چیلنجز بھلے ہی نئے ہوں، لیکن علاج وہی پرانا ہے۔ ہر جدید چیلنج کا جواب ایک بنیادی اخلاقی اصول میں ہی چھپا ہے، یعنی ترقی کو انسانیت کے ساتھ، طاقت کو انصاف کے ساتھ، اور علم کو عاجزی اور خدمت کے جذبے کے ساتھ جوڑا جائے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس پوری بحث کے نچوڑ پر، اس کی سب سے اہم بات پر،
وہ جو ہمیں باہر کی دنیا کے فرعونوں سے ہٹا کر ہمارے اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتی ہے۔ اصل اور سب سے بڑی جنگ باہر کے کسی ظالم سے نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر چھپے اس چھوٹے سے فرعون سے ہے، وہ خواہش جو ہر وقت کنٹرول اور برتری چاہتی ہے۔ اور یہ فرعون جاگتا کب ہے؟ یہ تب جاگتا ہے جب ہم دفتر میں کسی جونیئر کو حقیر سمجھتے ہیں، جب سوشل میڈیا پر اپنی رائے کو حتمی سچ مان لیتے ہیں، یا جب گھر میں اپنی طاقت کو اپنا حق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے لمحات ہیں جہاں اصل جنگ لڑی جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے فرعونوں کی سلطنتیں ریت کے گھروں کی طرح بکھر گئیں۔ وہ تکبر اور طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ تو پھر آخر میں سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے؟ شاید اس کا جواب کسی سلطنت میں نہیں، بلکہ ایک سجدے میں، عاجزی اور بندگی میں چھپا ہے۔ اس اہم سوال پر غور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔